بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قارئین، ہماری روزمرہ زندگی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم دن میں کئی بار جاتے ہیں۔ یہ جگہ نہ صرف ہمارے جسم کی صفائی کا ذریعہ ہے بلکہ ہماری روح کے لیے بھی ایک امتحان کا مقام ہے۔ جی ہاں، یہ جگہ ہے باتھ روم یا ٹوائلٹ یا واش روم۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزگی کا حکم دیا، لیکن اسی جگہ ناپاک مخلوقات جیسے جنات اور شیاطین کا گزر بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس جگہ کے آداب سکھائے تاکہ ہم اپنی جسمانی اور روحانی حفاظت کو یقینی بنا سکیں۔ باتھ روم کے اندر 4 ایسے کام ہیں جو اگر نادانستگی میں بھی کیے جائیں تو شیطانی اثرات کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ یہ مضمون ان 4 ممنوعہ کاموں کی تفصیل پیش کرتا ہے جو قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان سے بچنا نہ صرف ہماری روحانی حفاظت کے لیے ضروری ہے بلکہ ہماری زندگی کے سکون، برکت اور کامیابی کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ اس مضمون میں ہم ان 4 کاموں کی وضاحت کریں گے، ان کے روحانی اثرات پر روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو شیطانی اثرات سے پاک رکھ سکتے ہیں۔ باتھ روم یا ٹوائلٹ کو عام طور پر صرف جسمانی صفائی کی جگہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی روحانی آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ یعنی بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر وہ حق کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان ہر جگہ ہمارے ایمان کی آزمائش کرتا ہے، اور باتھ روم ایسی جگہ ہے جہاں اس کی موجودگی زیادہ ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خاص دعائیں اور آداب سکھائے تاکہ ہم اس مقام پر شیطانی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ ان آداب پر عمل نہ کرنے سے انسان نادانستگی میں اپنے آپ کو روحانی خطرات سے دوچار کر سکتا ہے۔ پہلا کام، غیر ضروری باتیں کرنا یا گنگنانا۔ باتھ روم یا ٹوائلٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں نر اور مادہ شیطانوں سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ یہ دعا ایک روحانی حفاظتی ڈھال ہے جو ہمیں ناپاک مخلوقات کے شر سے بچاتی ہے، لیکن جب ہم باتھ روم میں غیر ضروری باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں یا گانا گنگناتے ہیں تو یہ حفاظتی ڈھال کمزور ہو جاتی ہے۔ روحانی علماء کے مطابق باتھ روم جنات اور شیاطین کی آماجگاہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ناپاکی کی جگہ ہے۔ جب انسان وہاں بولتا، ہنستا یا گنگناتا ہے تو وہ نادانستگی میں اپنی موجودگی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ عمل گویا شیطان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ قریب آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں خاموشی اختیار کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 300۔ یہ خاموشی عبادت کے برابر ہے کیونکہ یہ ہمیں غیر مرئی قوتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ غیر ضروری گفتگو یا گنگنانے سے وسوسے، بے سکونی، نیند کی خرابی یا ڈراؤنے خواب شروع ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ باتھ روم سے نکلنے کے بعد بلا وجہ غصہ، بے چینی یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ شیطان نے انسان کے گرد اپنا اثر بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو باتھ روم میں فون پر باتیں کرتا ہے یا گانا گنگناتا ہے، وہ نادانستگی میں اپنی روحانی توانائی کو کمزور کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے عجیب سی بے چینی یا خوف محسوس ہو سکتا ہے جو رفتہ رفتہ اس کی زندگی کے دیگر شعبوں جیسے کہ نیند، کام یا عبادت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا
باتھ روم میں خاموش رہنا، فون پر بات نہ کرنا اور صرف ضروری وقت گزارنا ہی عقل مندی ہے۔ دوسرا کام، ضرورت سے زیادہ دیر تک قیام کرنا۔ اسلامی تعلیمات میں ہدایت دی گئی ہے کہ باتھ روم میں صرف اتنا وقت گزارا جائے جتنا ضرورت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیت الخلاء جاؤ تو جلدی فارغ ہو کر نکلو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 301۔ ضرورت سے زیادہ دیر تک ٹھہرنا روحانی طور پر خطرناک ہو سکتا ہے۔ باتھ روم ایسی جگہ ہے جہاں ناپاکی کی وجہ سے شیاطین اور جنات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ وقت انسان وہاں گزارتا ہے اتنا ہی وہ ناپاک قوتوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ روحانی نقطۂ نظر سے طویل قیام انسان کی روحانی تحفظ کو کمزور کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو باتھ روم میں زیادہ دیر ٹھہرنے کے بعد بے چینی، گھبراہٹ یا عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے جیسے کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے یا فضا غیر معمولی طور پر بھاری ہو گئی ہے۔ یہ محض وہم نہیں بلکہ روحانی کمزوری کی علامت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ باتھ روم میں جلدی فارغ ہونا اور باہر نکلنا ایک حفاظتی عمل ہے جو ہمیں شیطانی اثرات سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص باتھ روم میں فون پر سوشل میڈیا دیکھتے ہوئے یا کوئی اور غیر ضروری کام کرتے ہوئے زیادہ وقت گزارتا ہے تو وہ نادانستگی میں اپنی روحانی توانائی کو کمزور کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے ذہنی دباؤ، بے چینی یا نیند کی خرابی جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شیطان نے اس کی غفلت کا فائدہ اٹھایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم باتھ روم میں صرف ضروری کام کریں اور جلد از جلد باہر نکل جائیں۔ تیسرا کام، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ہدایت فرمائی کہ بیت الخلاء میں نہ قبلہ کی طرف منہ کیا جائے اور نہ پیٹھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 144۔ قبلہ صرف ایک سمت نہیں بلکہ نور، برکت اور ہدایت کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ یعنی مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ لیکن قبلہ ایک خاص سمت ہے جو اللہ کی رحمت اور برکت کی علامت ہے۔ جب انسان ناپاک حالت میں قبلہ رخ بیٹھتا ہے تو وہ روحانی طور پر ایک تضاد پیدا کرتا ہے۔ یہ تضاد شیطان اور جنات کے لیے اثر ڈالنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ قبلہ رخ بیٹھنے سے انسان کی روحانی توازن میں خلل پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں نیند کی خرابی، ذہنی بوجھ، بے چینی یا رزق میں کمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بلا وجہ مسائل بڑھنے لگتے ہیں، جیسے کہ کام میں دلچسپی ختم ہونا، نیند کا سکون ختم ہونا یا مالی پریشانیاں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے نادانستگی میں اپنی حفاظتی دیوار کمزور کر دی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نادانستگی میں باتھ روم میں قبلہ رخ بیٹھتا ہے تو وہ اپنی روحانی توانائی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ نقصان رفتہ رفتہ اس کی زندگی کے دیگر شعبوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا باتھ روم میں رخ کا خیال رکھنا نہ صرف ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے بلکہ روحانی تحفظ کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قبلہ کی سمت سے منہ اور پیٹھ دونوں ہٹائیں اور اس ادب کی پابندی کریں۔ چوتھا کام، اللہ کا ذکر کرنا یا پاک نام لینا۔ باتھ روم ایسی جگہ ہے جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے بلکہ ناپاک مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر یا پاک نام نہیں لینا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 300۔ اللہ کا ذکر ایک نور ہے، لیکن ناپاک جگہ پر اس نور کا ادب باقی نہیں رہتا۔ جب انسان غفلت میں اللہ کا نام یا بسم اللہ زبان سے ادا کرتا ہے
تو وہ اس نور کی بے ادبی کرتا ہے جو شیطانی اثرات کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ذکر کی جگہ پاکیزگی شرط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 239، یعنی اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا ذکر ایک خاص ادب اور پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ باتھ روم میں خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں ذکر یا اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ نادانستگی میں اپنی روحانی حفاظت کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وسوسے، بے سکونی یا ڈراؤنے خواب جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نادانستگی میں باتھ روم میں اللہ کا نام لیتا ہے یا کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے روحانی تحفظ کو کمزور کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے عجیب سی بے چینی، خوف یا نیند کی خرابی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں اور اندر خاموش رہ کر جلدی فارغ ہوں۔ یہ دعا ہمیں شیطانی اثرات سے بچاتی ہے اور ہماری روحانی حفاظت کو یقینی بناتی ہے۔ باتھ روم کے آداب پر عمل کرنے کے لیے چند اضافی ہدایات بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ دائیں پاؤں سے داخل ہونا۔ باتھ روم میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں سے قدم رکھیں اور مذکورہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صحیح مسلم حدیث نمبر 375۔ بائیں پاؤں سے نکلنا۔ باتھ روم سے نکلتے وقت بائیں پاؤں سے باہر نکلیں اور دعا پڑھیں غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت مانگتا ہوں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 300۔ صفائی کا خیال رکھنا۔ باتھ روم میں صفائی کو یقینی بنائیں کیونکہ ناپاکی شیطان کو دعوت دیتی ہے۔ باتھ روم میں غیر ضروری خیالات سے بچیں اور اپنی توجہ صرف ضروری کام پر رکھیں۔ ان ہدایات پر عمل کرنے سے ہم اپنی جسمانی اور روحانی پاکیزگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ باتھ روم کے اندر کیے جانے والے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری زندگی پر بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ جو شخص ان آداب کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت کے دائرے میں رہتا ہے۔ اگر ہم باتھ روم کے آداب پر عمل نہیں کرتے تو اس کے روحانی اثرات ہماری زندگی کے مختلف شعبوں پر پڑ سکتے ہیں۔ مثلاً نیند کی خرابی، غیر ضروری گفتگو، دیر تک قیام یا قبلہ رخ بیٹھنے سے نیند میں بے چینی، ڈراؤنے خواب یا بے سکونی پیدا ہو سکتی ہے۔ شیطانی اثرات کی وجہ سے انسان بلا وجہ غصہ، بے چینی یا ذہنی بوجھ کا شکار ہو سکتا ہے۔ روحانی توازن کے خلل سے برکت میں کمی آ سکتی ہے جس کے نتیجے میں مالی مشکلات بڑھتی ہیں۔ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے انسان کی عبادت میں دلچسپی کم ہو سکتی ہے۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ باتھ روم کے آداب پر عمل نہ کرنا صرف ایک چھوٹی سی غفلت نہیں بلکہ ایک بڑا روحانی خطرہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ باتھ روم یا ٹوائلٹ ایسی جگہ ہے جہاں جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ روحانی احتیاط بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ غیر ضروری باتیں یا گنگنانے سے گریز کریں، ضرورت سے زیادہ دیر تک نہ ٹھہریں، قبلہ رخ بیٹھنے سے اجتناب کریں، اللہ کا ذکر یا پاک نام لینے سے بچیں۔ ان آداب پر عمل کرنا ہمیں شیطانی اور جناتی اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری زندگی کے سکون اور برکت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ جو شخص ان ہدایات پر عمل کرتا ہے وہ نہ صرف اپنی روحانی توانائی کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کی رحمت اور برکت سے بھرپور بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق دے جو ہمیں شیطان کے قریب لے جائے
اور ہماری اس عمل کی طرف رہنمائی فرمائے جو ہمیں اس کے رحمت کے قریب کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔